کیا واقعی ہمارے معاشرے میں ایکول رائٹس دیے جا رہے ہیں مرد اور خواتین کو؟ لیکن جب ایک عورت آگے بڑھتی ہے، کوئی اچیومنٹ حاصل کرتی ہے، اپنا نام کماتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ عورت کارڈ کھلا ہوا۔ آکاشا، مطلب عورت کو کم عقل کہا جاتا ہے ہمیشہ سے ہی، بھولی ہے، کم عقل ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ چند عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے آزادی کا مطلب ہی یہ نکالا کہ میرا جسم میری مرضی۔ ریپ کیسز اور ہیرسمنٹ کے کیسز، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت دے رہے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈبل ایم پوڈکاسٹ۔ ناظرین، مرد اور خواتین کے کردار اور مقام الگ ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں ان کے حقوق برابر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مرد اور خواتین کو برابر کے حقوق دیے جا رہے ہیں، یا ہماری سوسائٹی ایک ڈبل سٹینڈرڈ سوسائٹی ہے؟ آج اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آکاشا اقبال۔ السلام علیکم آکاشا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آکاشا، بتائیں کہ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں ایکول رائٹس دیے جا رہے ہیں مرد اور خواتین کو، یا ہماری سوسائٹی ڈبل سٹینڈرڈ سوسائٹی؟ لیکن سمرین، جہاں تک آج کی بات کریں تو واقعی ہی بہت زیادہ پازیٹیو چینج آیا ہمارے معاشرے میں، اور واقعی عورت کو اس کے حقوق مل رہے ہیں۔ جہاں ہم پہلے بات کرتے تھے کہ دور جاہلیت تھا اور لڑکی کو تعلیم تک کی بنیادی جو اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا جاتا تھا، تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا، اور عورت کو کہا جاتا تھا کہ وہ صرف گھر پر رہنے کے لیے بنی ہے، اس نے صرف ہانڈی روٹی کرنی ہے اور مرد کے ساتھ گھر میں ہی رہنا ہے، اس نے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں تک پھر پازیٹیو چینج آیا، تعلیم کی اجازت دی گئی، اس کو تعلیم کا حق دیا گیا، اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آگے جیسے ہی اویئرنیس آئی، شعور آیا ہماری سوسائٹی میں، پھر اس کو جاب اپرچونٹی بھی دی گئی۔ پھر جاب اپرچونٹی یہاں تک دی گئی کہ تعلیم جو ہے اس نے حاصل کی، جاب اپرچونٹی دی گئی صرف ٹیچنگ کی حد تک۔ اب پھر آگے بڑھتے جیسے ہی ہمارے معاشرے میں چینج آیا، شعور آیا، اس نے دیکھا کہ معاشرے میں عورت کا کردار کیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ ملٹیپل فیلڈز میں بھی اجازت دی گئی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، یا پھر کوئی بھی فیلڈ ہو، آج کل ہر فیلڈ میں آپ کو لڑکیاں نظر آئیں گی، تو یہ بہت اچھا پازیٹیو چینج آیا ہے۔ جی بالکل، مطلب اس بات کو تو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اب ہر فیلڈ میں خواتین ہی نظر آتی ہیں۔ جہاں کہا جاتا تھا کہ خواتین نہیں کر سکتی، انجینئرنگ نہیں کر سکتی، میڈیکل نہیں کر سکتی، لیکن اب وہ ماشاءاللہ سے وہاں پہ ہیں۔ آکاشا، مطلب عورت کو کم عقل کہا جاتا ہے ہمیشہ سے ہی، بھولی ہے، کم عقل ہے، کچھ نہیں کر سکتی، تو اب بتائیں کہ انہیں اپرچونٹیز تو دے دی گئی ہیں، تو وہاں خواتین اپنا کیسا کردار ادا کریں؟ لیکن سمرین، بات یہ ہے کہ اگر عورت واقعی کم عقل ہوتی یا اس میں لیڈرشپ کوالٹی نہ ہوتی، تو آج جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا نہ منوا رہی ہوتی۔ اس کے اندر یہاں تک کی صلاحیت ہے کہ وہ ڈبل ڈیوٹیز بھی دے دیتی ہے، وہ اپنے گھر کو بھی ساتھ چلاتی ہے اور اپنی خوابوں کو بھی پورا کرتی ہے، اور اپنے جو ہے اس کا حق ہے وہ اپناتی ہے اور اس کو پورا کرتی ہے۔ اس کے جو حقوق ہیں اس کو وہ پورا کر رہی ہے، باہر نکل رہی ہے، اور اپنے ساتھ جو وہ خواب پورا کرنا چاہتی ہے، اور سوسائٹی میں اس کا جو کردار ہے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، میں آپ کو ریسنٹلی نہیں تو تھوڑی پہلے ہی چل جاتے ہیں، بے نظیر بھٹو کی اگر بات کریں تو وہ پہلی اسلامی معاشرے کی خاتون وزیر اعظم رہی ہیں، اور ایک دفعہ نہیں پھر 2 دفعہ رہی ہیں۔ اگر ان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی نہ ہوتی، قیادت کو لے کر چلنے کی صلاحیت نہ ہوتی، عوام کو ساتھ رکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی، ملک کو آگے بڑھانے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو وہ 2 بار وزیر اعظم کیسے بنتی؟ ان کے اندر صلاحیت تھی، انہوں نے دکھایا کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے، میں یہ کر سکتی ہوں، تو وہ 2 بار وزیر اعظم بنی۔ اگر اب آگے بات کریں تو مریم مختار ہمارے پاس ہیں، ایشیا کی پہلی فائٹر پائلٹ، تو یہاں پر بھی عورت نے اپنا لوہا منوایا۔ آگے چلتے ہیں تو ریسنٹلی میں دیکھتے ہیں تو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اتنے بڑے صوبے کو لیڈ کر رہی ہیں، اور وہ بھی خاتون ہو کر، جو 3 مردوں کو ٹکر دے رہی ہیں، کیونکہ ہمارے جو باقی 3 صوبے ہیں اس کو مرد چلا رہے ہیں، لیکن ان کی قیادت سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک خاتون چلا رہی ہے، اور وہ بھی سب سے بڑے صوبے کو۔ ہم آگے چلتے ہیں تو میڈیا کی فیلڈ میں جو ہیں وہ لڑکیاں آگے اپنا نام بنوا رہی ہیں۔ سجل علی کو دیکھ لیں، سارہ خان کو دیکھ لیں، عائزہ خان کو دیکھ لیں، مہوش حیات کو دیکھ لیں، انہوں نے اپنا نام کمایا۔ اگر ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود نہ ہوتی، وہ ان کے اندر ایک کوالٹی نہ ہوتی معاشرے میں اپنا کردار نبھانے کی، اپنی صلاحیتیں دکھانے کی، تو وہ ایسا نہ کر سکتی۔ بالکل، یہ آپ نے بات واقعی ٹھیک کی ہے۔ آکاشا، ہماری سوسائٹی تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، پہلے خواتین کو اپرچونٹی دی جا رہی تھی،
جب دی گئیں تو انہوں نے خواتین نے بتایا کہ وہ کس حد تک جا سکتے، مطلب وہ مردوں کو کمپیٹ کر سکتی ہیں. تو میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں کیا مردوں کو یہ بات ہضم ہو رہی ہے؟ اس کے سمرین دو پہلو ہیں. جہاں تک ایکسیپٹنس کی بات ہے تو وہ ہو رہی ہے، ایکسیپٹ ہو رہی ہے. وہ یہاں تک ہو رہی ہے کہ اگر عورت باہر نکلی ہے تو اس کے پیچھے بیک سپورٹ ہے. مرد کے بیک سپورٹ کے بغیر عورت باہر نہیں نکل سکتی. اگر آج عورتیں اپنا لوہا منوا رہی ہیں، ہر فیلڈ میں نظر آ رہی ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا شوہر، ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کا بیٹا کھڑا ہے. یہاں تک تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بیک سپورٹ مل رہی ہے، ان کے والدین، ان کی فیملی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، تبھی وہ آگے بڑھ بڑھ کر اپنا حصہ ڈال رہی ہیں معاشرے میں، معاشرے کو تخلیق کرنے میں. لیکن اگر دوسری طرف وہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ورک پلیس میں جاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، تو وہاں پر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بات جو ان کے ساتھ مرد کام کر رہے تھے ان کو ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے سے آگے ایک عورت کیسے جا رہی ہے. میں آپ کو ایک ہی مثال دیتی ہوں. جب مرد آگے بڑھتا ہے، کوئی اچیومنٹ حاصل کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی پر، اس کی ایبیلٹیز پر اس کو نوازا گیا ہے. لیکن جب ایک عورت آگے بڑھتی ہے، کوئی اچیومنٹ حاصل کرتی ہے، اپنا نام کماتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ عورت کارڈ کھلا ہوگا. تو معاشرے کو یہ سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہماری فیملی اجازت دے رہی ہے باہر نکلنے کی، عورت کے مقام کو سمجھ رہی ہے، وہیں پر جو ورک پلیسز ہیں وہاں پر بھی عورت کے مقام کو ابھی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ابھی بھی یہ جاہلیت ہمارے مائنڈ میں موجود ہے. ایکسیپٹنس کی آپ بات کریں گے، کیونکہ اب دیکھیں ریپ کیسز اور ہیرسمنٹ کے کیسز، ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کی جیسے کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے سمرین، ان کی ایک ہی وجہ ہے، جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ابھی بھی جاہلانہ 1400 سال پہلی والی ہمارے اندر سوچ، ہمارے مردوں کے اندر، میں ہر مرد کو غلط نہیں کہہ رہی، کچھ جگہوں پر ہماری سوسائٹی کے ابھی بھی وہ جاہلیت کی جو سوچ ہے نا کہ عورت نے باہر نہیں نکلنا، اس نے ہانڈی روٹی کرنی ہے، کچن میں رہنا ہے، وہ مرد کے پاؤں کی جوتی ہے. تو جب باہر نکلتے مرد دیکھتے ہیں کہ عورت کامیاب ہو رہی ہے، وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، جس سے وہ تزلزل کا شکار ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم کیا کریں. تو اس وجہ سے ہی ریپ اور ہراسمنٹ کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہاں پر سوچ تبدیل کرنی پڑے گی، تبھی ریپ اور ہراسمنٹ کے کیسز میں کمی آ سکے گی. لیکن آکاشا، مطلب خواتین کو آزادی ملی ہے، بے شک ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ خواتین جو ہیں وہ انہوں نے لبرلزم کے مطلب کو ہی بدل دیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہا؟ اچھا، یہ بہت اہم اور بہت اچھا کوشچن ہے، کیونکہ جہاں پر ہم مردوں کا قصور نکالتے ہیں وہیں پر سوسائٹیز کی کچھ عورتوں کا بھی بہت بڑا قصور ہے. جب لڑکیاں باہر نکلتی ہیں، جن کو آزادی کا مطلب سمجھ آیا، جنہوں نے سمجھا کہ واقعی آزادی کیا چیز ہے اور ہم نے کیا کردار ادا کرنا ہے معاشرے میں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے مثالیں دے چکی ہوں پیچھے. تو جن عورتوں نے اپنے مقام کو سمجھا، اپنے حقوق کو سمجھا، انہوں نے اس طرح کا کردار ادا کیا. پھر ہم آ جاتے ہیں کچھ چند عورتیں ایسی تھی جنہوں نے آزادی کا مطلب ہی یہ نکالا کہ میرا جسم میری مرضی. بالکل. دس از ناٹ آزادی. آزادی یہ نہیں ہے. آپ کی آزادی یہ ہے کہ اگر آپ رسپیکٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کسی مرد سے، تو آپ کو مردوں کو بھی رسپیکٹ دینی پڑے گی. بالکل. تو اگر ہم اپنی ہی آزادی کا غلط استعمال کریں گے تو ہم اپنے پیروں پر کلہاڑی ماریں گے. کل کو ہمیں جو ہے جن عورتوں کو اجازت مل رہی ہے، جو بڑھ بڑھ کے حصہ کردار ادا کر رہی ہیں اور اچھا کردار ادا کر رہی ہیں، پازیٹیو کردار ادا کر، وہ بھی ڈر کر بیٹھ جائیں گی کہ ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے گا. کیونکہ آج کل کے مردوں کی یہی سوچ ہے، جو باہر نکلتے ہیں ان تمام عورتوں کو ایک جیسا دیکھا جاتا ہے. واقعی ایک کی وجہ سے سب بری ہو جاتی ہے. ایک کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے دریا کو یا پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. اس طرح چند عورتوں کی وجہ سے آج ساری عورتیں غلط پہچانی جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی خود عورتوں کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں مرضی کریں، مرد کو پاؤں کی جوتی سمجھ لیں. نو، دس از ناٹ آزادی. جب آپ اپنے لیے رسپیکٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو آپ کو مرد کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. بالکل. آکاشا، خواتین میں سوسائڈ کے کیسز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس کی کیا وجوہات؟ اچھا، یہ کوشچن آپ نے بہت صحیح کیا. سوسائڈ کے کیسز آج کل بہت زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. وہ کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چند عورتیں جو ہیں انہوں نے سوسائٹی کی پوری عورتوں کے مطلب بدنام کیا ہوا ہے، اور انہی کی وجہ سے جب
کچھ عورتیں جیسے کہ باہر نکلتی ہیں پھر ان کو بھی انہی کی طرح کا سمجھا جاتا ہے, ان کے کردار کو مشکوک سمجھا جاتا ہے, ان کا سمجھا جاتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک عورتیں نہیں ہیں. پھر جب ان کو ہراسمنٹ کی, ریپ کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر بالآخر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ گھر والوں کو بھی نہیں شیئر کرتی, نہ کسی کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کہ ہمارے قدم نہ روک دیے جائیں, ہماری تعلیم نہ روک دی جائے. وہ ڈرتی ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے سے نہ روک دیا جائے, اور اس طرح پوری معاشرہ جو ہے وہ پیچھے بیکورڈ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان کو, عورتوں کو اجازت دے رہے ہیں باہر نکلنے کی, کام کرنے کی, تعلیم کی, جو ان کا رائٹ ہے, پھر ہمیں ان کے ساتھ دوستانہ رویہ بھی رکھنا ہوگا, ان کو ایسا گھر میں بھی ماحول دینا ہوگا اور باہر بھی سوسائٹی کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہم نے عورتوں کو کس طرح کا ماحول دینا ہے. پھر جب ہم یہ سمجھیں گے, اچھا رویہ دیں گے, دوستانہ ماحول رکھیں گے, پھر جب ان کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور المناک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر اگر ہم سے شیئر کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ایکشن جب لیں گے تو ریپ کیسز, ہراسمنٹ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو ہمیں ضرورت ہے اس ڈر کو نکالنے کی کہ تعلیم روک دی جائے گی, ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا. جب ہم ان کے اندر سے یہ ڈر ختم کریں گے اور ان کے خلاف جو چند بگاڑو معاشرے کے اندر رہ گئے ہیں اور معاشرہ بگڑ رہا ہے ان کی وجہ سے, جب یہ ختم ہو جائیں گے تو ریپ کیسز, ہراسمنٹ کیسز, اس طرح کے جو ہے وہ کیسز سامنے نہیں آئیں گے. کشا, جیسے ابھی ہماری بات چیت ہوئی ہے, اب اس میں ہم اگر دیکھیں تو دونوں طرف سے ہی بالکل, کچھ کہیں مرد خراب ہیں, کہیں خواتین خراب ہیں. تو اب جو یہ کمی ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہے, مطلب اتنی ترقی کے باوجود بھی کچھ جاہلانہ سوچ ہمارے اندر رہ گئی, تب ہم اس کو مزید کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو بہت بڑی ضرورت ہے اس کو ختم کرنے کی. تو اس کو ختم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے صرف اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کرنی. ہم اپنی بیٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی سیکھنا ہے, آپ نے ایسے بیٹھنا ہے کسی کے سامنے, آپ نے یہ چیز نوٹ کرنی ہے, اس طرح کا اخلاق رکھنا ہے, اس طرح بیٹھنا ہے, اس طرح سنورنا ہے, سب کچھ بتاتے ہیں. فل فوکس ہوتا ہے بیٹی کی تربیت پر کہ ہماری بیٹی پر کوئی کہیں بات نہ کر دے, اس کے کردار پر کوئی بات نہ کر دے. جب ہم یہ چیز سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کیا کردار ادا کر رہے ہیں, ان کی بھی تربیت بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کی تربیت کی, ان کو بھی ہم نے سکھانا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی لڑکی چل رہی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی لڑکی کام کر رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ سیکیور فیل کرے. ہماری آنے والی جنریشن, ہم خود اس کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ آگے آنے والی جنریشن ہماری جنریشن ہوگی, اس کو ہم نے تربیت دینی ہے. جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو تربیت دے رہے ہیں وہاں پر ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی لڑکی چل رہی ہو, کام کر رہی ہو, ورک پلیس پر ہو, گھر ہو, تو وہ آپ کے ساتھ سیکیور فیل کرے, نہ کہ وہ ڈر کر زندگی گزارے. تو تربیت بہت ضروری ہے. ہم بیٹوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, وومنس کو رسپیکٹ کیسے دینی ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہے. اور ہمیں مرد اور عورت دونوں کو اپنا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر مرد اپنی اجازت دے رہے ہیں وہیں پر عورتیں اس کو غلط استعمال نہ کریں. جہاں پر مرد جو ہیں وہاں اجازت نہیں دے رہے, ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. آکاشا, میں کہوں گی کہ اس میں بھی ایک تربیت کا پہلو آ جاتا ہے کہ جب بیٹی کو ہم گھر سے نکال رہے ہیں تو اس کی ماں کو, اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی لمٹس کیا ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ کس مقصد کے لیے گھر سے نکل رہی ہیں, وہ مقصد ان کو ریمائنڈ کرواتے رہیں. پھر انہیں ایک سیکیور ماحول دیں گھر میں کہ اگر کچھ ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ آ کے گھر میں ڈسکس کریں, اس چیز کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ باہر یہ ہوا تھا. مطلب ایک ایزی ماحول دیں انہیں. ایسے ہی ہے, جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے, ان کو اس طرح کا ماحول نہیں دیں گے جہاں پر ہم بیٹیوں کی تربیت کریں, وہاں پر بیٹوں کی تربیت نہیں کریں گے, تو تھوڑا بہت جو معاشرے میں بگاڑ رہ گیا وہ بھی ختم نہیں ہو پائے گا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اور بگاڑ آ جائے. تو جس طرح ہم نے چینجز دیکھے ہیں, پازیٹیو چینجز کی ہم نے بات کی ہے کہ تعلیم دی جاتی ہے, پھر جاب اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں, تو یہ سب ابھی بھی تھوڑا بہت ہمیں معاشرے کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا, بس یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہم بیٹیوں کو تربیت دے رہے ہیں وہیں پر بیٹوں کو بھی دینی ہے, تو اس سے ہمارا معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا. انشاءاللہ بالکل. ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مزید جو تھوڑا بہت معاشرے کا بگاڑ رہ گیا ہے وہ ختم ہو, اور اللہ پاکستان کو مزید ترقی دے, ہم لوگوں کو مزید ترقی دے, اور ہم ایک اچھا معاشرہ تخلیق کر سکیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرین مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.